ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد. فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اور پھر وہ پتھر کی طرح ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں سختی کے اندر. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے یقین ایسے ہوتے ہیں کہ بہہ نکلتی ہیں جن میں سے نہریں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک ان میں سے یقین ایسے بھی ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان میں سے یقین ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ بے خبر اس عمل سے جو تم کر رہے ہو، جو تم کرتے ہو. اب یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ پورا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے، تفسیر ابن کثیر میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو کہ بہت مالدار تھا. اس کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، صرف ایک بیٹی تھی. اس کے بھتیجے تھے، اس کے جو ہے نا وہ بھتیجے تھے. کچھ وہ کہتے ہیں کہ ایک بھتیجا تھا یا زیادہ تھے، بہرحال واٹ ایور. تو اس نے یہ کافی دیر انتظار کرتا رہا، پھر اس نے دیکھا کہ بھئی یہ بڈھا جو ہے وہ مر نہیں رہا ہے کہ میں حاصل کر سکوں. اس نے سوچا میں اس کو مار دیتا ہوں، بیٹی سے شادی کروں گا اور ساری کی ساری جو جائیداد ہے وہ میں ہتھیا لوں گا. تو اس نے جو ہے وہ کیا یہ کہ اس سے بھی بڑھ کے کام کیا. ایک تو اس نے قتل کیا، پھر اس کے بعد ان کے جو نیک لوگ تھے وہ یہ قصہ جو ہے وہ اس سے بھی ریلیٹ کرتا ہے جو ابھی پیچھے جو آیات گزری نا، کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ کر دیا، خنزیر اور بندر بنا دیا ان کو. وہ کیا معاملہ تھا کہ 3 قسم کے گروہ تھے ان کے اندر. ایک وہ جو کہ کام کرتا تھا اور کہتا تھا ہم تو صحیح کام کر رہے ہیں. ایک گروہ وہ تھا جو کہ ان کو منع کرتا تھا. ایک گروہ وہ تھا جو کہ نہ یہ کام کرتا تھا نہ ان کو منع کرتا تھا، بلکہ ان لوگوں کو کہتا تھا کہ تم کیوں ان کو منع کرتے ہو، تو نہیں سننے والے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے جواب دیا تھا معذرۃ الی ربکم، ہم ان کو منع کرتے ہیں کہ غلط کام ہے، کہ ہم اللہ کے پاس جا کے صرف یہ کہہ سکیں کہ اے اللہ ہم نے اپنا کام کیا تھا. یہ ماننے والے نہیں تھے، یہ سبت کا جو قانون تھے یہ توڑتے تھے. تو جو ان کے نیک لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ ان ناہنجاروں سے بچ کے انہوں نے ایک کالونی بنائی، ایک دیوار بنا لی کہ یہ اس کے اندر رہیں. ٹھیک ہے، اور یہ الگ ہو گئے، یہ نیک لوگ تھے. اس نے کیا کیا کہ اس نے جو نیک لوگوں کی بستی تھی اس کے سامنے جو ہے وہ جا کے اس مردے کو، اپنے چچا کو جو ہے وہ ڈالا اور یہ کہا کہ یہ تو ان لوگوں نے مارا ہے. وہ ہوائی توائی کرنے لگ گیا کہ میرے چاچا کو مار دیا. بھائی کس نے مارا؟ بھائی انہیں لوگوں نے مارا ہوگا. تو ان کا ایک قانون جو ہے وہ یہ تھا کہ 50 لوگ جو ہے وہ مل کے اور اس کی جو دیت ہے وہ دیں گے. ناٹ اونلی کہ چچا کی جو وہ ہے دولت وہ مجھے ملے، بلکہ لوگوں سے دیت بھی لے لوں میں. بہت ہی کہتے ہیں صحیح اس نے پلاننگ کی تھی. بہرحال واللہ خیر الماکرین، اللہ کی پلاننگ تو سب سے بیسٹ ہے. تو یہ جو ہے وہ تمام کام جو ہے وہ یہ ہوا کہ مجرم کو اپنے جو قلعہ تھا اس کے پھاٹک بند کرتے تھے، صبح کھولتے تھے، مجرم کو اپنے یہاں نہیں گھسنے دیتے تھے. اس نے یہ کام کیا اور تہمت کی. تو اس کے اوپر جو ہے یہ جو نیک لوگ تھے یہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ یہ جو ہے وہ آ کے ہمارے اوپر الزام لگاتا ہے، خام و خواہ ہمارے پر قتل کی جو ہے وہ تہمت لگا رہا ہے، ہم اس سے بری الذمہ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یہ وہی نازل ہوئی ہے جو تمام ہمارے سامنے ہے کہ بھئی گائے کو ذبح کرو. اچھا بھئی کون سی پہنچتے وہ والی. اس کا مارو. وہ مردہ اٹھا، اس نے بتایا اس نے مجھے مارا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ سے مر گیا. یہ تمام جسے کہتے ہیں وہ ڈیٹیلز اس کی اس حوالے سے ہمیں سامنے آئی. ایک چیز اور جو اس وقت رہ گئی تھی، پتہ نہیں کیوں، جب یہ ہوا ہے کہ یہ بندر بنے ہیں یا خنزیر بنے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ ڈائریکٹ بندر بن گئے. انتہائی اذیتناک طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ مطلب مفسرون یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی اذیت کے طریقے سے ان کو ٹرانسفارم کیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک رات سوئے اور اٹھے بندر بن گئے، نہیں، ان کو ٹرانسفارم کیا ہے اور یہ بندر بنے ہیں. انتہائی تکلیف کے ساتھ خنزیر بنے. شعور تھا اور روتے تھے ایک دوسرے کو دیکھ کے، پہچانتے تھے اچھا تم وہ، اچھا تم وہ. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر مارا ہے، ان کو جو ہے وہ ختم کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ڈیٹیل ہے جو کہ یہ ہمارے سامنے آ گئی.